بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائی، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا، تفصیلی بات تو اپنے موضوع پر اپنے موقع پر ذکر ہوگی کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے۔ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اسلام سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جس کو قربانی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 18 تاریخ کو، 18 ذوالحجہ کو، مظلوم مدینہ، شہید مظلوم، داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ انسانی تاریخ میں کئی لوگوں نے شہادت کا جام پیا ہے، کئی لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک جتنے شہید ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ایسا مظلوم شہید نہیں ہوا۔ افسوس ہے پھر بھی کہ ان کی تاریخ کو اور ان کی شہادت کو اکثر لوگوں نے فراموش کر دیا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا، اتنا زیادہ اس کو بیان کیا، اتنا زیادہ اس کو پھیلایا، اور ان کی شہادت کے تعلق سے بہت زیادہ جھوٹی کہانیاں گھڑی گئیں، بہت زیادہ باتیں من گھڑت پھیلائی گئیں اور کہانی کی شکل دے دی گئی۔ اصل بات کو، اصل حقیقت کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، اور نقصان جان بوجھ کر کیا گیا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مسلمانوں میں بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے۔ شہید مظلوم کسے کہا جاتا ہے؟
مظلوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان وہ جس کا سب کچھ ہو اور اس کے بعد بھی اس کا کوئی ساتھ نہ دے، اس سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے غلہ پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس پر ترس آئے گا۔ لیکن ایک وہ انسان جس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ نہ کھا پائے، اس پر کتنا ترس آنا چاہیے۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ مہینہ قربانی کا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اور قربانی کی چیز کی، قربانی اپنے نفس کی، قربانی اپنی خواہشات کی، قربانی اپنی اکڑ اور اپنی انا کی، اپنے تکبر کی، قربانی اپنے مال کی، قربانی اپنے جاہ و جلال کی، قربانی ہر چیز کی اللہ کے نام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جس کو آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ اس پیشن گوئی پر عمل کرتے ہوئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم انسان کی طرح شہید ہو گئے۔ انہوں نے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بچاؤ کی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ کو امیر المومنین تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں کوئی روکنا چاہے، اس میں کوئی رکھنا ڈالنا چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین پھیلنا شروع ہو چکا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین اور پھیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین اور پھیلا، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی خلافت تھی، اور سب کا فرما روا ایک ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کو بھی بیان کیا جائے گا آئندہ۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی، 12 سال آپ خلیفہ رہے، اور سب سے زیادہ اسلام انہی کی خلافت میں پھیلا ہے، سب سے زیادہ دین انہی کی خلافت میں پھیلا ہے، انہی کی رہنمائی میں پھیلا ہے۔ یہاں تک کہ 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ 12 سال خلافت کا زمانہ تھا، 12 سال میں سے 6 سال تک تو اسلام پھیلتا رہا، یہاں تک کہ 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت، اسلامی اقتدار پہنچا۔ 6 سال کے بعد باطل جاگ اٹھا۔ باطل تو پہلے سے بیدار تھا، لیکن اس کو کچھ موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسلام پھیل رہا تھا تو اسلام دشمن طاقتوں کے دانت تو کھٹے پڑے ہوئے تھے، ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہودی دشمن
ہر وقت مسلمانوں کے در پہ تھے، اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر گھٹتے تھے۔ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے پوری طرح اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تو 6 سال تک خانہ جنگی رہی، آپسی خلفشار رہا، انتشار رہا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا، آپ کی خلافت میں بھی اسلام نہیں پھیلا۔ خلافت جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اور آپ کی بھی مکمل خلافت نہیں، 6 سال تک جب تک اسلام پھیلا، اس کے بعد سے رک گیا۔ آپسی جب سے انتشار ہوا تو ترقیاں ختم ہو گئی۔ اور آپسی انتشار کیسے ہوا کہ یہودیوں میں ایک یہودی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے دیکھا کہ اسلام کو روکنے کے لیے دشمن بن کر کام نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے وہ مسلمان ہو گیا ظاہری طور پر۔ ظاہری مسلمان ہو کر اس نے اندرونی طور پر جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور ایسا نقصان پہنچایا کہ جس کی بھرپائی آج تک ہو نہیں پائی۔ جگہ جگہ اس نے جو ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا، ان کو ورگلانا شروع کیا۔ نئے مسلمان تھے، اسلام کو جانتے نہیں تھے، تو وہ بہکاوے میں آ گئے، اور جس چیز کو اس نے اصل معیار بنایا، اس معیار کو بھی سمجھ لیجیے۔ اس نے معیار یہ بنایا کہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے زبردستی جو ہے حکومت سنبھالی ہے، یہ زبردستی امیر بنے ہیں۔ امیر بننے کا حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کو امیر بنانا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ داماد رسول ہیں۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی تو داماد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نبی نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ پہلے ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا، غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر بعد میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے نکاح میں نبی نے دے دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی ان کے نکاح میں دے دیتا، اتنا نبی ان سے راضی تھے۔ تو اگر رشتہ داری اگر دیکھی جائے تو یہ زیادہ حقدار ہے، اور یہ تو سسرالی رشتہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی حضرت عروہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالازاد بہن تھی، نہیں پھوپھیزاد بہن تھی۔ تو وہ اس طرح سے بھانجے ہوئے، تو بہن کے لڑکے تھے، پھوپھیزاد بہن کے لڑکے تھے، اس لیے بھانجے ہوئے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان سے تو زیادہ قریبی رشتہ داری تھی، اگر رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو حق دیا جاتا تو پھر ان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ورگلایا، ایسا بھڑکایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں، اصل میں یہ دشمنوں کی سازش تھی کہ رشتہ داری کے اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے لوگوں کو بھڑکاؤ، اور دبتی ہوئی رگ کو پکڑو کہ دیکھو یہ حضرت فاطمہ جو نبی کی لہتے جگر تھی، ان کے شوہر ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس طرح سے جو ہے معاملہ جو ہے پیچیدہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو جو ہے بھڑکا دیا۔ 50 دن تک محاصرہ رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، گھیر رکھا آپ کے گھر کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو وہاں پر مسجد نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان دیکھا تو فرمایا کہ یہ میدان ہے، یہ کس کا ہے؟ اگر وہ بیچنا چاہے تو مجھے بتائیں۔
وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. انہوں نے کہا ہم ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. کہا ہم ہدیہ نہیں لیں گے, ہم تو خرید کر بنائیں گے. نبی نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد بنوائے تاکہ اس کے لیے جنت مقدر ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور وہاں پر مسجد بنوائی. اس کے بعد پورے مدینے میں صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا, جس کو بیر روما کہتے ہیں. وہ ایک یہودی کا کنواں تھا. مسلمانوں کو بڑی پریشانی آتی تھی پانی کے لیے. وہ یہودی اس کا پانی بیچتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی کہ بھائی یہ کنواں مجھے بیچ دو. تو اس یہودی نے جو ہے چالاکی سے کام لیا, کہا کہ بیچوں گا تو صحیح لیکن آدھا بیچوں گا, پورا نہیں بیچوں گا. اور اس کی شکل یہ رہے گی کہ ایک دن تم پانی بھرنا, ایک دن ہم بھریں گے. تو جس دن اس یہودی کا نمبر ہوتا وہ پانی بیچا کرتا تھا, اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہوتا وہ فری میں مسلمانوں کو بھروا دیا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عطا فرمائی کہ مسلمان 2 دن کا پانی اکٹھا بھر لیتے تھے. یہودی کا نمبر آتا کوئی جاتا ہی نہیں تھا. یہودی نے پریشان ہو کر وہ کنواں پورا ہی بیچ دیا. اس طرح سے مسلمانوں کے لیے سہولت فراہم کی. آپ نے سنا ان کا نام عثمان غنی, عثمان ذوالنورین. تو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 بیٹی نبی نے ان کے نکاح میں دی تھی. تو 2 نور والے, نبی کی نسل تو سراپا نور ہے. تو 2 بیٹیاں نبی نے ان کو نکاح میں دے دی, مطلب 2 نور ان کو دے دیے. اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ 2 نور والے. اور وہ غنی اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تھا, بہت زیادہ وہ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. مسجد کی زمین اکیلے خرید کر دی. یہاں تو آواز لگائی جاتی ہے تو نیچے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں. اکیلے نے مسجد کی زمین خرید کر دی, اس پر مسجد بنائی گئی. اور اکیلے نے کنواں خرید کر دیا, مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یار وہ اس خاندان کا پانی پیے گا, میں خرید کے نہیں دوں گا. اگر اس خاندان کا آدمی پانی نہ پیے تو میں خرید کے دے دوں گا. یہاں پنکھا لگاؤں گا مسجد میں تو یار وہ لوگ وہ انسان بیٹھتا ہے, یہاں نہیں لگوا سکتا. تو یہ معاملہ ہے مسلمانوں کا. وہاں اکیلے جو ہے کنواں خرید کر دیا. اس کے بعد ان کو غنی کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ غنی تھے. غنی کا مطلب کہ مال جس کو ملے وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دے, اس کو غنی کہا جاتا ہے. جو مال کی طرف سے بے نیاز ہو, جس کو مال سے محبت نہ ہو. اس کے بعد غزوہ تبوک کا موقع تھا. بڑی سخت آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. ایک بڑی فوج سے مقابلہ کرنا تھا. نبی نے نفیر عام کر دی. نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جانا ہے, کوئی رک نہیں سکتا, اور جو کچھ ہے وہ سب لا کر دے دو. یہ ہوتا ہے نفیر عام کا مطلب کہ ہر انسان پر جہاد فرض ہو گیا. نفیر عام کا مطلب, ورنہ عام طور پر جو فوج ہوتی ہے, جو آرمی ہوتی ہے, وہی لڑتی ہے بس خالی. لیکن جب نفیر عام ہو جاتی ہے تو ہر انسان کو لڑنا پڑتا ہے. نفیر عام کر دی غزوہ تبوک کے موقع پر. یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان, سارا پیسہ لا کر نبی کی خدمت میں رکھ دیا. جو لباس تھا, جو کپڑا تھا, وہ بھی لا کر رکھ دیا, اور خود ٹاٹ کے کپڑے پہن کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 فوج کا 1/3 بندوبست کیا تھا. اور وہ ذمہ داری صرف ایسا نہیں کہ گھوڑا دے دیا, سواری دے دی, گھوڑا بھی دیا, سواری بھی دی, اور اس کے بعد ان کے کھانے خرچے کا انتظام اور ان کے لباس کا انتظام, یہاں تک کہ جوتے میں جو بند باندھتے ہیں اس کو بھی دیا. ہر طرح سے ان کی جو ہے ذمہ داری انہوں نے اٹھائی. 1/3 10,000 لوگوں کا انہوں نے ماں ساز و سامان کے پوری سواری کے ساتھ انتظام کیا. اتنے زیادہ سخی, اتنے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. لیکن جب دشمنوں نے محاصرہ کر لیا تو جس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا, اس کنویں کا پانی بند کر دیا گیا. اور جس زمین کو خرید کر مسلمانوں کے لیے مسجد بنائی تھی, اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا. اس طرح سے جو ہے مظلومانہ شہادت ہوئی ہے آپ کی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے, وہ یہودی مذہب کو جانتے تھے, انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی
کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن آپ کو شہید کر دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے جنگ ہی کرنا ہوتی تو پوری عرب دنیا میری ہے، میں ایک اشارہ کر دوں، ایک حکم دے دوں، ان لوگوں کا کیا ہے، ابھی چٹنی بنا کر چلے جائیں گے ہوئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، یعنی تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا جائے گا، اس قمیص کو، اس لباس کو خود مت اتارنا، لوگ اتروانا چاہیں گے تو مت اتارنا۔ تو نبی کی پیشن گوئی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا کہ تجھے امیر بنایا جائے گا، لوگ تجھے ہٹانا چاہیں گے تو مت ہٹنا۔ تو نبی کی اس بات پر آپ نے جو ہے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرما دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میرا حق ادا کرو تو میرا حق یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنی جان کی فکر کرو، امن و امان کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، میری جان اگر جا رہی ہے تو جانے دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے گورنر تھے، بڑی فوج ان کے پاس تھی، اور یہ ایک بڑا تاریخی کارنامہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کے زمانے میں جنگی بیڑے تیار ہوئے، یعنی سمندری راستوں سے جنگ کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، وہ آپ کی خلافت میں جو ہے اس کا انتظام ہوا، بڑے بڑے جنگی بیڑے تیار ہوئے، سمندروں کے راستے سے جو ہے جنگیں ہوئی، اس کا انتظام آپ کی خلافت میں ہوا۔ اگر ایک اشارہ کر دیتے ادھر تو کچھ کیا تھا، دشمنوں کو چکنا چور کر دیتے، لیکن کہا کہ نہیں، میری تلوار مسلمانوں پر نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ جو مد مقابل میں ہیں وہ سب مسلمان ہیں، حالانکہ اندر ان کے نفاق ہے، یہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہیں ظاہر تو مسلمان، میں ان سے نہیں لڑ سکتا اور میں ان سے لڑنے کا حکم بھی نہیں دے سکتا۔ 50 دن تک ان کا محاصرہ کیا گیا، پیاسے ہیں، پیاس لگ رہی لیکن پانی نہیں مل رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجد میں جانے نہیں دے رہے۔ آپ نے جو ہے نہا دھو کر تیاری پہلے سے کر لی تھی، لباس آپ نے پورا پہن لیا تھا، یعنی تیبن باندھتے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہو گیا کہ اب مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے تو پھر انہوں نے پاجامہ پہنا تاکہ سطر نہ کھلے، اس لیے کہ وہ تو حیا کے پیکر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، حیا کا وصف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے پاجامہ پہن لیا، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اور یہ بڑا تاریخی کارنامہ ان کا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا، اگر قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں کرتے تو آج مسلمان اختلاف میں پھنس جاتے، انتشار کا شکار ہو جاتے۔ پہلے قرآن کوئی ہڈیوں پر لکھا ہے، کوئی پتوں پر لکھا ہے، کوئی پتھروں پر لکھا ہے، اس طرح سے قرآن منتشر تھا۔ آپ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 70 قرآن کے ماہرین شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ بعد میں حالات ایسے نہیں بنے، کچھ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے سب کو اعلان کروایا اور کہا کہ جس کے پاس جو قرآن کا آیت ہے یا نسخہ ہے وہ سب میرے پاس لے کر آؤ اور ایک جگہ اکٹھا کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے ماہر تھے ان کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع کرنا ہے، اور جس کے پاس جو آیت لکھی ہے وہ آیت لا کر ہمیں دے اور وہ بتائے کہ وہ آیت کس آیت کے بعد لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ ہر انسان قرآن کی آیت لاتا تھا، لکھوا دیتا تھا، ساتھ میں 2 گواہ بھی لاتا تھا۔ اس طرح سے قرآن کو اکٹھا کیا۔ ایک قرآن خود آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، آج بھی اس قرآن کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ترکی چلا جائے، ترکی کے اندر میوزیم میں آج بھی ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے، اور اس کی فوٹو کاپی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مسجد نبوی کے اندر جو لائبریری ہے اس کے اندر اس کی فوٹو کاپی رکھی۔ قرآن پڑھ رہے تھے اور پہلے پارے کا آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر پہنچے اور ایک دشمن دروازہ توڑ کر دیوار پھلانگ کر اندر آیا اور آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔
یہاں تک کہ آپ کے خون کے چھینٹے آپ قرآن پر پڑھے. آپ کی بیوی بچانے کے لیے گئی تو ان کو اوپر بھی وار کیا, ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں. اس وقت انہوں نے جو ہے بد دعا دی تھی ان لوگوں کو, تو وہ سب جو ہے عبرت کی موت مرے ہیں, بھیک مانگتے ہوئے مرے ہوئے ہیں. بڑی عمر ہوئی اور لمبی عمر ہوئی ان کی, اور ان کو جو ہے بڑی محتاجگی کی زندگی دی, اور وہ اس طرح سے تڑپتے ہوئے مرے اس دنیا سے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو جملہ بتایا تھا, اس کی بھی ایک پس منظر ہے کہ جب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تھے تو باہر جو منافقین کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو یہودی تھا, اب مسلمان ہو گیا ہے, اور اب تو یہ ہماری طرف ہوگا, اس لیے یہ ان کو جا کر برا بھلا کہے گا. لیکن جب وہ گئے اور اندر سے جو گفتگو ہوئی وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے واپس کر دیا. تو باہر جو منافقین بیٹھے تھے انہوں نے کہا, تالیاں بجائی کہ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو. تو انہوں نے بڑا درد مندانہ خطبہ دیا کہ تم باز آ جاؤ, اس لیے کہ جب کوئی نبی شہید ہوتا ہے تو 70,000 لوگوں کی شہادت یقینی ہے. 70,000 کا خون بہے گا, قتل ہوگا 70,000 کا. 70,000 کا قتل ہوتا ہے جب کوئی نبی شہید ہوتا ہے, اور جب کوئی نبی کا خلیفہ شہید ہوتا ہے تو 35,000 لوگوں کی جو ہے 35,000 لوگوں کا قتل ہوتا ہے. انہوں نے پیشن گوئی نہیں کی, اس لیے وہ یہودی عالم تھے, ان کو سب معلوم تھا. بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے, اس لیے وہ اسلام کی بات بھی بتا رہے تھے. نہیں مانا انہوں نے, اس لیے کہ خون سوار تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر بعد میں آپ نے 2 جنگوں کے نام سنے ہوں گے, جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ جمل اور جنگ صفین میں 84,000 مسلمان قتل ہوئے. کتنے؟ اور کسی دوسرے کی تلوار سے نہیں, آپسی تلوار سے قتل ہوئے. ایک مسلمان نے دوسرے کو مارا. جنگ جمل اور جنگ صفین میں 84,000 مسلمان قتل ہوئے ہیں اور آپس میں قتل ہوئے. یہ ان کی شہادت کا خمیازہ تھا. اس لیے جب کوئی نیک اللہ والا ظلم کا نشانہ بنتا ہے تو اس کا وبال اس طرح آتا ہے. اس لیے اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم دین پر جمیں. جس طرح صحابہ کرام نے قربانی دی ہے کہ نبی کی ایک پیشن گوئی تھی کہ تمہیں خلافت کا لباس پہنایا جائے گا, تم خود سے مت اتارنا, چاہے تمہیں اپنی جان دینا پڑے لیکن مت اتارنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن خلافت کا لباس نہیں اتارا. اور مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھانے دی انہوں نے. اگر چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے, سارا کام تمام کر دیتے. چاروں طرف 44 لاکھ مربع میل پر آپ ہی کی خلافت تھی, آپ ہی کا حکم چلتا تھا, سارے مسلمانوں کے فرما رواں آپ ہی تھے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں پر میرے جیتے جی کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا. آج مسلمان آپسی میں لڑتے ہیں, آپسی میں قریشیاں ہو گئی. اس لیے دوستو بزرگوں یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان کو دھاردار ہتھیار دکھانا بطور مذاق میں بھی جائز نہیں ہے, ڈرانے کے لیے بھی نہیں دکھا سکتے. مسلمان کا احترام بہت ضروری ہے. ایک ادنا مسلمان کا ادب و احترام اتنا ہے کہ نبی فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دل دکھا دینا کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے. دوستو بزرگوں, آپسی رنجش کو ختم کرنا یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے, اور اس کے بعد بھائی بھائی بن کر رہنا یہ دوسری ذمہ داری ہے. اور معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیا لیکن تانے دے رہے ہیں. کیا تانے دے رہے ہیں؟ زبان سے تو معاف کر دیا لیکن دل میں وہ بات تھوڑی بھلائی جا رہی. اور بعض تو نالائق یوں کہتے ہیں پھٹا دودھ کبھی ملتا ہے کیا؟ ایسی بات ہے, کہاں دودھ اور کہاں دہی. ارے دہی تو بنا سکتے ہو پھٹے دودھ کی. بہرحال جس طرح موبائل سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ, وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح دلوں سے رنجشوں کو ڈیلیٹ کر دیجیے, نفرتوں کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اس کا نام ہے معاف کرنا. فاعفو واصفحوا,
فاعفو واصفحوا. اس لیے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر گلے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ایک سے معافی ہے، ایک سے دل کا دل سے ملنا ہے، اور سارے گلے شکوے بھلا کر ساتھ میں رہنا ہے. یہ ہے زندگی، اسلامی زندگی. اور یہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ہے اور غیر ایمان والے کے ساتھ بھی ہے. غیر ایمان والے کے ساتھ دلی دوستی تو جائز نہیں ہے، لیکن ایک انسانی دوستی اس کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک انسانی ہمدردی اس کے ساتھ بھی رکھنا ہے. ناجائز کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے والا بنائے، آپ سے رنجشوں کو، قدورتوں کو جو ہے ختم فرمائے، مسلمان بن کر زندہ رہنے والا بنائے. جب موت آئے تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. 2:30 بجے سے مذکورات کی تعلیم ہوگی آپ کے یہاں، عابد بھائی کے یہاں 2:30 بجے سے مذکورات میں تعلیم ہوگی. تو سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنی مذکورات کو عابد بھائی کے یہاں بھیجیں.